ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان فرحت اللہ بابر صاحب موجود ہیں. سر، موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، ایک سال قبل آپ کے حوالے سے بڑی خبریں چلی کہ آپ نے ایک تو یہ کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ سینیٹری چھوڑ دی، پھر کہا گیا پارٹی چھوڑ دی، پھر آپ نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے بھی استعفیٰ دیا. اس کے بعد ان دنوں پیپلز پارٹی کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیے جی، جو آج کل کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں پولرائزیشن ہے، یعنی تقسیم ہے اور انتشار ہے. خاص سیاسی جماعتیں ہوں یا خواہ پارلیمان ہو یا خواہ میڈیا ہو، آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر تقسیم ہے. اور یہ جو تقسیم ہے پاکستان کے اندر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے کہ اب اداروں کے اندر تقسیم آ رہی اور ہو گئی. جہاں تک آپ نے میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سیکرٹری جنرل تھا اور 6-7 سال رہا، لیکن میرے پاس کام زیادہ تھا اس لیے کہ میرے پاس ہیومن رائٹس کمیٹی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا بھی صدر ہوں. تو میں نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو اس وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سیکرٹری جنرل تو نہیں ہوں، لیکن میں PPP کا ہیومن رائٹس سیل کا صدر ہوں اور وہ کام میں کر رہا ہوں. البتہ پارلیمان جو ہے، پارلیمان میں سینٹ کا میں اب رکن نہیں ہوں. میری سیکنڈ سینٹ کی رکنیت 2018 کو ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر مجھے ٹکٹ نہیں ملا، اور اب کے بعد 2024 تھا اس میں نے خود بھی اپلائی نہیں کیا. سوشل میڈیا پہ یہ بھی چلا کہ جب ایک بار بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو بزرگ ہیں ان کو اب سیاست سے تھوڑا دور ہونا چاہیے، وہ کنٹیسٹ شاید نواز شریف کے حوالے سے تھا، اس کا بھی کچھ تھا کہ آپ نے سوچا کہ نوجوان قیادت کو موقع ملنا چاہیے؟ میں نے جب یہ استعفیٰ دیا تھا تو میں نے خود یہ کہا تھا کہ جی میرے پاس ایک تو کام زیادہ ہے، اور چونکہ ہم نے یہ بات پارٹی کے اندر بھی اٹھائی تھی کہ یہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، اور اس کو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے تو پھر واک دا ٹاک بھی ہونا چاہیے. ہم نے کہا جی کہ اب میری عمر جو ہے اس وقت وہ 80 سے زیادہ ہے، اب جو کرنا تھا سو ہو گیا ہے. تو آنیسٹلی میں بلیو کرتا ہوں کہ اب نوجوانوں کو راستہ دینا چاہیے. نوجوانوں کے جو خیالات ہیں، ان کا جو جوش و جذبہ ہے، وہ ان بوڑھے لوگوں سے بہت زیادہ اب بہتر ہے. تو اور دوسرا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں جی کہ جب ہم پارٹی کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ بزرگوں کو کی بجائے نوجوان آنے چاہیے، تو چلو میں جب یہ کر دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو بھی شہ ملے اور وہ بھی بزرگ ہونے کے ناطے جو ہے نوجوانوں کے لیے راستہ ہموار کریں. ایک اور بڑا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب دبئی میں ہیں اور ان کی کوئی منگنی کی تقریب ہونے جا رہی ہے، کچھ ہے ایسی خبروں میں صداقت؟ میرے علم میں نہیں. ہاں، بلاول صاحب دبئی میں تھے اور صدر زرداری صاحب بھی وہیں تھے، پوری فیملی وہیں تھی. زرداری صاحب کل رات کو شاید کراچی پہنچ گئے ہیں اور 1-2 روز بعد اسلام آباد بھی آ جائیں گے، لیکن منگنی کی خبر میرے علم میں نہیں ہے. خدا کرے کہ ہو جائے. یہ موجودہ سیاست جو آپ دیکھ رہے ہیں، ملک کو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ جو موجودہ سیاست انتشار کی سیاست ہے. آج وہ سیاسی جماعت جو 2018 میں آئی تھی، وہ بھی ایک انجینئرڈ الیکشن کے نتیجے میں آئی تھی. آج وہ سب کو یہ تانا دے رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ رہی ہے اور دوسری سیاسی جماعتیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ جو سیاسی جماعت جو آج کل زیر عتاب ہے، وہ یہ اقرار کر لے کہ ہاں 2018 میں ہم بھی کسی کے کندھے پر سوار ہو کر آئے تھے اور وہ غلط تھا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی اب یہ انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اگر تو وہ سیاسی جماعت اور ان کا سربراہ سمجھتا ہے یا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ واقعی جمہوریت اس میں تبدیلی آ گئی ہے اور وہ جمہوریت چاہتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس کو تو پہلا پورٹ کال جو ہے وہ ہے سیاسی جماعتیں اور پارلیمان. تو وہ اگر یہ کہہ دے کہ جی بالکل جو غلطیاں ہو گئی ہیں، آؤ اب نئے سلیٹ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، میں ذاتی طور پر اس کو ویلکم کروں گا. اس لیے کہ اس ملک میں اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو یہ سیاسی عمل کے ذریعے ہوگا، اور اس کا پہلا اقدام جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس ایک ایجنڈے پر متفق ہو جائیں. ورنہ یہ اسی طرح ان کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے اور وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے خود جو ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کو مزید کمزور کرتے رہیں گے. تو میں اس خیال کا حامی ہوں کہ عمران خان صاحب اقرار کر لیں، یہ مان جائیں کہ ہاں ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اور جو اس وقت وہ کر رہے تھے وہ جمہوریت نہیں تھی. اب اگر وہ یہ مان لیں اور یہ لوگوں کو یقین ہو کہ ہاں اب وہ
دیر از اے چینج آف ہارٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی پھر یہ انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, اس کو پھر ہاتھ ملاؤ اور پھر اس گفتگو کو آگے بڑھاؤ.